الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو على رب العرش العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا خاتم النبيين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت پر ایمان لانا اور قیامت کی علامات صغریٰ. وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے تو قیامت کا مفہوم، قیامت ہے کیا؟ کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کی تمام اشیاء کو ختم کر دے گا اور انہیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا. میدان حشر میں انہیں جمع فرمائے گا، سب اعمال کا حساب لے کر جسے نیک عمل کیے ہوں گے اس کو جنت عطا کی جائے گی، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے. قیامت پر ایمان لانا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے قیامت پر یقین، ایمان ضروری ہے. جو شخص قیامت کا منکر ہوگا وہ کافر کہلایا جائے گا. وہ جیسے جو غیر مسلم ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے کہ ایک دن جیسے قیامت آئے گی، ہر شے مٹ جائے گی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، بس آپ نے اسی کو جینا ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر جاؤ. نہیں کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دو مذہب اور یہ دوسرے معاملات، یہ خدا، یہ سیکولر قسم کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. قیامت پر ایمان ہوگا کہ بھئی بعد میں جو عمل کر رہا ہوں اچھا یا برا، اس کی سزا یا جزا مجھے ملے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے عمل کرے گا. اس کو پتہ ہے میں نے گندا یا برا عمل کیا تو مجھے سزا ملنی ہے، اچھا اور نیک عمل کیا تو مجھے جنت ملے گی. تو جو عقل مند اور باشعور لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تاکہ انہیں آخرت میں جنت عطا ہو. اور جو لوگ باشعور نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے اور بے عقلے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار کیا کرنا، بس ٹھیک ہے یہاں پہ چوری ڈکیتی کرو، جو مال ملتا ہے ہڑپ کر جاؤ، بس دوسروں کے اوپر ظلم کرو. تو پھر کیا جو ظالم ہوتا ہے وہ تو پھر خسارے میں ہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال پھر ان کو تب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. جو اعمال کیے ہوں گے برے اس کی سزا تو ملنی ہے نا. تو اس کو قیامت کہا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن پاک میں بھی دیکھیں نا تمام احکامات، اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ غور کرو، فکر کرو، یہ اچھے اعمال ہیں یہ تم کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ، اور یہ برے اعمال ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ساری معاملات پہلے بتا دیے. چلے جی اگلا پڑھتے ہیں کہ قیامت کی علامات صغریٰ، مطلب صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی علامت. اچھا، ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں اور جو ہو رہی ہیں، یہ وہ ہم بات کر رہے ہیں. ابھی بخاری شریف کی صحیح جو ماشاءاللہ سے جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے کچھ روایات ہیں جو کتابوں میں آتی ہیں وہ آپ کو بیان کی جا رہی ہیں. جس طرح موت سے پہلے شدت مرض
سکرات موت اور نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں آثار قیامت کی، یار ہاں اب تو قیامت آنے والی ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے لے کر قیامت کی علامات صغریٰ ظہور ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک جو ہے وقوع پذیر ہوتی رہیں گی، تو ان کے بعد تو پھر ڈیفینیٹلی قیامت آ جانی ہے، لیکن یہ قیامت کی علامات ہیں کہ آنے سے پہلے کے معاملات جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار بادل آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، صحیح ہے نا؟ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا گلے میں خراش ہونا شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب کھانسی ہونا شروع ہو جائے گی، یا تھوڑا سا نزلہ زکام لگنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پہلے ہی اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار اس کے آثار آ رہے ہیں اس فلاں بیماری کے، اسی طرح فلاں بیماری کے جس طرح آثار آنے کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ قیامت آنے کے آثار اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کر لیں، اور ہم ابھی بھی جو ہے جو ان باتوں پہ کوتاہی کر رہے ہیں وہ کوتاہیاں اپنی چھوڑ دیں ساری۔ تو کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا، آپ کا پردہ فرمانا، تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا، تشریف لانا۔ قیامت کے نزدیک آخری نبی آئیں گے تو وہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی اور نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ ہاں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، لیکن وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھیں گے، صحیح ہے، اور قرآن کی تعلیمات دیں گے، انجیل کی تعلیمات نہیں دیں گے، اور ان کا روضہ اقدس بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس ہی بنے گا، جگہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ پھر صحابہ کرام کا دنیا سے رخصت ہو جانا، مطلب آخری نبی تشریف لائیں گے، پھر ان کے اصحاب ہوں گے اور ان کا بھی اس دنیا سے پردہ کر جانا۔ پھر علماء علم کا دنیا سے اٹھ جانا اور جہالت کا دورہ ہونا۔ تو علماء کا دیکھ لیں نا، بڑے بڑے علماء کا وصال ہوتا چلا جا رہا ہے، اب لوگ معلومات پر توجہ دیتے ہیں، علم پر توجہ نہیں دیتے۔ دیکھ لیں نا، ہم سوشل میڈیا پہ معلومات تو اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن علم ہمارے پاس ککھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا زنا کاری، بے حیائی اور شراب نوشی وغیرہ کا عام ہونا، مردوں کے مقابل خواتین کی تعداد زیادہ ہونا، حتیٰ کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتوں کا ہونا۔ اب دیکھ لیں ان میں سے بھی کتنی چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، کہ زنا کاری بھی کتنی زیادہ ہے، آئے دن ہمیں کیا کیا خبریں مل رہی ہوتی ہیں، بے حیائی کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، کسی کو پردے کا کہہ دو تو اگلا آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح لوگ اب مسلمانوں، پہلے تو ہمیں دوسرے ممالک میں پتہ چلتا تھا، اور اب مسلمانوں کے ممالک میں شراب نوشی کتنی عام ہو گئی ہے، مطلب کہ یہاں پہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہمیں جو ہے پہلے نام سنا کرتے تھے اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، دین اسلام سے دوری ہے نا، قیامت کے نزدیک لوگ علم سے، اہل علم سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ گناہوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دی لوگوں نے، حتیٰ کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں، اور مطلب دیکھ لیں کہ مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور خواتین کی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اسلام نے جو کہا نا 2، 3 یا 4 شادیوں کا، اس لیے کہا تھا کہ بیوہ یا یتیم جو ہوں۔ دیکھیں کتنے لوگ جہاد میں ان کا شہید ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں، تو ظاہری بات ہے جو ان کی بیوہ ہے وہ کہاں جائیں گی، تو ان کو بھی سرپرست چاہیے نا اس حوالے سے۔ تو یہ بھی معاملات آج دنیا بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو مال کی کثرت، عرب میں باغ، کھیتی و نہروں کا عام ہونا، نہر فرات کا اپنے خزانے کھول دینا، ان کا سونے کے پہاڑوں کی شکل میں نمایاں ہونا۔ تو مال کی کثرت عرب کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اونٹ چرانے والے۔ اور اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اونٹ چراتے تھے عرب کے صحرا میں، اور آج وہاں پہ صحراؤں میں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی ریس شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، دنیا کی سب سے بڑی عمارت کہاں پہ؟ جی فلاں ملک میں، فلاں عرب ملک میں، فلاں دیکھیں دبئی میں، اب جدہ میں بن رہا ہے، اور انڈونیشیا میں، جتنے بھی عرب یا اسلامک ممالک میں ہیں وہاں پہ یہ معاملات شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ بجائے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، کہ بڑے بڑے امیر ہیں مسلمان، لیکن کیا ہے کہ وہ اندر سے دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جو جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں کھو چکے ہیں۔ پھر نہر فرات،
نہر فرات اور دریائے نیل اس کا پانی آسمانوں سے آتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آتا ہے اس کا پانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا۔ تو قیامت کے نزدیک کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نہر فرات جو ہے اس کا جو پانی تھا نا وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب ہم ہسٹری اٹھاتے ہیں، پیچھے سے پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو پتہ چلا پیچھے سے کہ پہلے اس کا پانی بہت زیادہ تھا، اب آہستہ 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 بہت کم ہو رہا ہے، اور آہستہ اور اتنا کم ہو جائے گا کہ اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اور اس کے اوپر باقاعدہ جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی باقاعدہ اس کے اوپر، اور یہ ابھی ہونے والا ہے۔ ویسے پانی اس کا کم ہو رہا ہے۔ پھر مرد کا اپنی بیوی کی اطاعت کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، مطلب قیامت کے نزدیک کی یہ بات ہے کہ والدین جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، حکم یہ ہے کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی بیوی کی تو بات مانتے ہوئے ان کو گھروں سے نکال کر، یہ جو آج کل تو استغفر اللہ اولڈ ہوم بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں، جی ہمیں ان کی کھانسی بڑی تنگ کرتی ہے، ان کی بیماری بڑی تنگ کرتی ہے۔ بھائی جب تم بھی تو بچے تھے، تم بھی تو جب پوٹی پیشاب کرنا تمہیں نہیں آتا تھا، وہ تمہیں تب سے پال رہے ہیں، اور اب ان کی خدمت کرنے کا موقع آیا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا کسی کے پیچھے لگ کے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ تو بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ ہیں تو میرے شوہر کے بھی ماں باپ ہیں، مجھے اس کی بھی عزت احترام کرنی ہے جتنا میں اپنے ماں باپ کی کہہ رہی ہوں۔ تو بڑوں کا ادب جو ہے وہ قیامت کے نزدیک ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ دید لحاظ ختم ہو جانا بھی قیامت کی نشانی ہے، اور آج یہ ہم اپنے معاشرے میں یہ بگاڑ دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دین پر قائم رہنا اس طرح دشوار ہونا جس طرح ہاتھ کی مٹھی میں آگ کا انگارہ لے لینا۔ کتنا مشکل ہے نا کہ ہاتھ میں آپ کوئی آگ کا انگارہ نہیں پکڑ سکتا۔ آج کیا ہے، ہم مطلب گندی گفتگو کسی سے کریں، لوگ بڑے مزے لے کے سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو لوگ عام ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی گفتگو بے معنی سی ہے، مطلب ڈانس ہے، ٹک ٹاک ہے، یا فضول سے بھی لوگ بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ریسرچ والی بات نہیں، کوئی دین والی بات نہیں، کوئی اخلاقیات والی بات نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ دین کی بات کریں، اور چھوڑو یار تم مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو، چھوڑو یار یہ، اور کیا ہے کہ وہ پھر برائیوں کی طرف، اور دوسروں کو بھی کتنے ہزاروں لوگوں کو برائیوں کی طرف لگا رہے ہیں، تو اس کا سارا گناہ ان کو بھی جا رہا ہے، اور اس چیز کا ان کو علم نہیں ہے۔ پھر میں حتیٰ کہ قبرستان میں جانے کے بعد آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میں اسی قبرستان میں رہ جاؤں۔ مطلب دیکھیں کہ اس طرح لوگ جو ہیں، آج دیکھ لینا جو دیندار لوگ ہیں، لوگ ان کو کتنا تنگ کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ہم گلی محلے میں محفل کروا رہے ہیں، 10 لوگ اٹھ جائیں گے، وہ ایک گلی بند کر دی، یہ کہاں پہ دین میں لکھا ہے؟ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو 10 گھنٹے گلیاں بند رہتی ہیں، سڑکیں بند رہتی ہیں، یہ جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جناب صاحب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دین اسلام یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ جب دین اسلام شادی کرتے وقت بھی یاد نہیں آتا، تو پھر بہرحال یہ ہمارے لوگ ہیں کہ جہاں پہ دین کی بات کی جائے تو ان کو بری لگتی ہے، چبھتی ہے، لیکن اگر دوسری باتیں کی جائیں، ہاں یار یہ والی بات کرو، سیر والی باتیں کرو، پارٹیوں والی باتیں کرو، ادھر ادھر جانے کی باتیں کرو، یار نماز پڑھنے جانا ہے، وہ نہیں یار میرے کپڑے بڑے گندے ہیں، یار گھومنے جانا ہے بس 2 منٹ میں آیا میں۔ تو یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر وہ بات جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس میں اکتاہٹ کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور جو کرے تو اس کو کہتے ہو تو چھاڑ بڑا بڑا مولوی، تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری علامات صغرا ہیں جو کہ ہو رہی ہیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں۔